ہاں، اب اس کے بعد میں ایک بہت طویل خط کی طرف آتا ہوں، اور بہت خوبصورت خط ہے یہ، جناب امجد اسحاق شیخ صاحب کی طرف سے، ناظم آباد کراچی سے۔ خط تو بہت طویل ہے، لیکن میں اس کی چند سطریں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور پھر جو بات یہ کہنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لکھتے ہیں کہ گزشتہ ہفتہ NTM پر اجرام فلکی کے ضمن میں ایک سوال کے جواب میں سبع سماوات کے متعلق آپ نے انتہائی معذوری ظاہر کی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ سائنسی تحقیقات بھی ضرور کوئی نہ کوئی اس ضمن میں متعین کرے گی، وگرنہ فی الواقع اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ جناب علی، آپ کی علمیت و فراست بلا شبہ مسلمہ ہے، اور اس کے آگے میری معروضات سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن میری ادنا دانست میں آپ کا یہ استدلال کسی ایسے سائنس کے طالب علم کے لیے جو قرآنی حقائق کو کسی بھی قسم کی سائنس کے لیے بنیاد کا درجہ دیتا ہو، انتہائی مایوس کن ہو سکتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ سائنس ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی، اور بہت سے حقائق اس کے دسترس سے بعید ہیں، لیکن بہرحال کائناتی قوانین غیر متبدل ہیں جن کے متعلق وحی الہی کے ذریعے بنی آدم کو اشارے دے دیے گئے ہیں۔ ان کے صحیح مفہوم کا تعین خود اسی کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم اس مشکل کی آسانی کے لیے جو طریقہ فراہم کرتا ہے اسے تصریف آیات سے تعبیر کرتا ہے، یعنی کوئی ایک بات کسی دوسرے مقام پر رکھ کر بتائی جاتی ہے تاکہ اس کا صحیح مفہوم واضح ہو سکے۔ سوال بہت طویل ہے اور ٹائٹ صفوں میں ہے۔ جو بات جناب امجد اسحاق شیخ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، میں اصل میں اس بات سے اصولی طور پہ متفق نہیں ہوں۔ امجد اسحاق صاحب نے اپنے خط میں سبع سماوات کی تشریح کی ہے۔ اس تشریح کے درست ہونے کا امکان ہے، غلط ہونے کا بھی امکان ہے۔ میں نے معذوری اس لیے ظاہر کر دی تھی، یہ تشریح میرے علم میں تھی، میں پڑھ چکا تھا۔ میں نے سبع سماوات کی شرح اس لیے بیان نہیں کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سائنس کا پابند نہیں بنا سکتے۔ سائنس تو روزانہ سرحدیں بدل لیتی ہے، چینجز فرنٹیئرز، آج کچھ کہہ رہی ہے، کل کچھ کہتی رہے گی۔ اس لیے وہ باتیں جو کہ نظریات ہیں، جو تھیوریز ہیں، وہ تو بدلتی رہتی ہیں۔ ہم ان کو بنیاد بنا کے قرآن مجید کی تشریح نہیں کریں گے، حدیث کی تشریح نہیں کریں گے۔ ہاں، ایسی بات جو قرآن مجید میں بہت وضاحت سے لکھ دی گئی ہے اور سائنس وہاں آ کے قرآن مجید کی خوشہ چینی کرتی ہے اور قرآن مجید کی تائید کرتی ہے، تو ہم سائنس کا شکریہ ادا کر دیں گے کہ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن سائنس کو ہم بنیاد نہیں بنائیں گے، بنیاد ہم قرآن مجید کو ہی بنائیں گے۔ میں نے اب تک جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں، میں نے صرف یہ عرض کیا ہے اس میں کہ دیکھو، یہ سائنس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہ اس دور کی ایجاد ہے، لیکن قرآن مجید میں 1500 سال پہلے ان الفاظ میں کہہ دی گئی۔ اب وہ الفاظ جدید سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں یا جدید سائنس قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہے، جتنی مطابقت سائنس کر لے اس کا بہت بہت شکریہ، اور اگر وہ مطابقت نہیں کرتی ہے تو اس کا نابالغ پن ہے۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے گی تو خود بخود تائید کرے گی۔ اگر کوئی بات اب بھی ایسی ہے جو قرآن مجید سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو سائنس کو، فلسفے کو، انسان کو، انسانی عقل و ادراک کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائے گا انسان تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں آنے لگ جائیں گی۔ ہاں، اب میں وہ شرح بیان کرتا ہوں جو انہوں نے، امجد اسحاق صاحب نے بیان کی ہے اپنے خط میں۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سبع کا لفظ آیا ہے یہ کثرت کے معنوں میں آیا ہے، کہ سبع سماوات، بے شمار آسمان، بہت سے آسمان، کہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ میاں تمہیں یہ 20 مرتبہ یہ بات کہی ہے، میاں یہ بات میں تمہیں 70 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ تو اب یہ 20 مرتبہ سے مراد 20 مرتبہ ہی نہیں ہوتا، 70 مرتبہ سے مراد 70 مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ بے شمار مرتبہ تمہیں یہ بات میں کہہ چکا ہوں۔ تو یہ درست ہے، قرآن مجید میں 7 کا مفہوم ان معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، 7 بمعنی کثرت،
اور یہ جو ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں 7 مرتبے، تو اصل مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہم تو زندگی بھر طواف کرنے کو تیار ہیں، 7 چونکہ کثرت کا سمبل ہے اس لیے ہم 7 مرتبے کیے لیتے ہیں۔ ایسے ہی صفا مروہ میں بھی ہم 7 مرتبے گھومتے ہیں، یا تسبیح تحمید بھی بعض صحابی ہم 7 مرتبے کرتے ہیں۔ تو یہ کثرت کے معنوں میں، سما انہوں نے استعمال کیا ہے بلندی کے معنوں میں، عرض انہوں نے استعمال کیا ہے پستی کے معنوں میں، ریلیٹیولی۔ یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، یہ بات چونکہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس قسم کی باتیں بیان کرنے سے ذرا گھبراتا ہوں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھے دلائل سے انہوں نے اپنے تھیسس کو بیان کیا ہے۔ یہ تھیسس درست ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو از خود بیان نہیں کرتا، ان کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔